السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے، یہ سوال نمبر 14 ہے، مکہ مکرمہ میں واش روم کہاں پہ ہیں اور حرم شریف سے کتنی دور ہیں، کتنا وقت لگتا ہے؟ دیکھیں، مکہ المکرمہ میں جو ہے وہ صورتحال ایسی ہے کہ وہاں پہ واش رومز جو ہیں وہ مسجد الحرام کا جو احاطہ ہے اور بلڈنگ ہے اس سے باہر ہے، ٹھیک ہے، اس سے پیچھے ہیں۔ تو وہاں پہ اگر آپ نے واش روم استعمال کرنا ہے اور اگر آپ حرم شریف کے اندر ہیں تو آپ کو مسجد الحرام سے باہر آنا پڑے گا، باہر آ کے پھر واش روم ڈھونڈنے پڑیں گے۔ میں ایک تصویر بھی ساتھ میں شیئر کر دوں گا جس کے اندر وہ سرکل ہوئے ہوں گے کہ واش روم کہاں کہاں پہ لوکیٹڈ ہیں۔ تو بہرحال آپ کو باہر آ کے واش روم ڈھونڈنے پڑیں گے، تو پھر آپ وہاں جائیں گے اور وہ بھی سارے سرفس لیول پہ، گراؤنڈ لیول پہ نہیں ہیں، بلکہ آپ کو بیسمنٹ میں جانا پڑے گا۔ فرسٹ بیسمنٹ میں، سیکنڈ بیسمنٹ میں، تھرڈ بیسمنٹ میں، ایسے آپ کو نیچے جانا پڑے گا۔ تو اگر آپ مسجد الحرام کے اندر ہیں اور آپ نے واش روم کے لیے آنا ہے تو آپ کو یہ ذہن میں رکھ کے آنا پڑے گا کہ آپ کو اچھا خاصا وہاں پہ ٹائم لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے مکہ مکرمہ میں ہر حاجی کو، ہر عمرے والے کو، جو بھی مسجد الحرام میں جا رہا ہے، میں سب کو یہ مشورہ دیتا ہوں، آپ میری ایک ویڈیو ضرور دیکھیے گا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا مکمل شیڈیول، یہ ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ۔ اس میں نے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے کہ خدا را جب آپ مکہ مکرمہ جائیں تو آپ اپنے شیڈیول کو پہلے سے مینیج کریں، اور جب اپنے مسجد الحرام کے اندر آ جانا ہے، فرض کریں آپ عصر کے بعد آئیں تو آپ عشاء کے بعد باہر نکلیں، بس اس سے پہلے باہر نہ آئیں۔ یہ تینوں نمازوں کے اوقات قریب قریب ہیں، عصر ہوگی نماز پڑھیں، آدھا گھنٹہ وہاں پہ بیٹھیں، حتیم کعبہ کے اندر چلے جائیں، دیوار مستجار کے سامنے چلے جائیں، باب کعبہ کے سامنے چلے جائیں، رکن یمانی کے سامنے چلے جائیں، مقام ابراہیم پہ چلے جائیں، کہیں پہ بھی بیٹھ کے اللہ سے دعائیں کریں، مغرب ہو وہیں ادا کریں، اس کے بعد عشاء تک وہیں پہ رہیں، وہاں پہ پھر جب عشاء سے پہلے آپ حتیم کعبہ کے اندر جائیں، نوافل ادا کریں، ٹھیک ہے، مزاب رحمت کے نیچے دعائیں کریں، رکن یمانی کو لپٹیں کوئی تھوڑی دیر۔ یہ لمحات نہیں بار بار آنے، بڑے قیمتی لمحات ہیں، بڑے قیمتی لمحات ہیں۔ خانہ کعبہ کی دیواروں سے لپٹے، اللہ سے مانگے، ٹھیک ہے، یہ قیمتی ترین زندگی کا وقت ہے، یہ ایسا وقت ہے کہ جو پوری زندگی آپ کی ہر وقت میں آپ کو یاد آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ آپ اندر وقت گزاریں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو پھر آپ عشاء کے بعد واپس باہر آئیں، عشاء کی نماز پڑھ کے باہر آ جائیں، باہر آ کے کھانا شانا کھائیں، کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ باہر بیٹھیں، آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، کوئی گپ شپ کریں، مسجد الحرام سے باہر بیٹھیں، فیملیز وہاں پہ آتی ہیں رات کو، بچوں کو لے کے لوگ آتے ہیں جو مقامی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ کا وقت اچھا گزرے گا۔ بہرحال جو اصل بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ تین نمازیں جب آپ اندر گزاریں، اندر پڑھیں، اندر وقت گزاریں، آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ اور اگر آپ اس دوران باہر آ گئے، اور اسپیشلی حج کے دنوں میں تو ایسا کرتے تھے کہ وہ عصر سے مغرب سے عشاء یہ دروازے بند کر دیتے ہیں، جو اس سے پہلے جا چکے ہیں بس وہ اندر رہتے ہیں، باہر آ سکتے ہیں، اندر نہیں جا سکتے، سمجھ گئے نا۔ اس لیے جو لوگ حج پہ جائیں گے وہ تو اسپیشلی باہر آگے تو اندر نہیں جا سکیں گے، اور اگر آپ کے ساتھ فیملی، آپ کے ساتھ بچے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بوڑھا ہے، اس کو آپ نے اندر چھوڑا، اگر آپ واش روم آ گئے تو اب آپ وہ تو آپ دوبارہ اندر اگر نہیں جا سکیں گے تو اس کو جا کے آپ کیسے ڈھونڈیں گے، کیسے ملیں گے، 100 مسائل ہو سکتے ہیں، وہ گم بھی ہو سکتا ہے، یا آپ اندر بیٹھے ہوئے اور آپ نے اپنے بوڑھے چاچا جی کو، دادی کو، والدہ، وہ کسی کو بھیج دیا جائے واش روم جائیں، وہ اتنی دور واش روم بیچارہ، پہلے تو اس کو پونا گھنٹہ لگا واش روم ڈھونڈتے ہوئے، وہاں پہنچتے ہوئے، پھر واش روم کے اندر بھی لائنیں لگی ہوتی ہیں، آپ دوسرے بیسمنٹ میں جائیں، تیسرے بیسمنٹ میں جائیں، لائنیں لگی ہوتی ہیں، رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہاں واش روم کرنے کے بعد پھر وضو خانے پہ آئے گا، وہاں بھی لائنیں لگی ہوتی ہیں، وضو کر کے پھر وہ اوپر آئے گا، پھر وہ اس کو مسجد الحرام پہنچے گا تو اندر نہیں آنے دیں گے، تو اس طرح وہ گم بھی ہو سکتا ہے، اور خدا نخواستہ وہ اکیلا وہاں اسکیلیٹر سے گر بھی سکتا ہے۔ تو ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھیں، اس لیے مکہ مکرمہ کا شیڈیول، یہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں، جانے سے پہلے اپنا شیڈیول فائنلائز کر کے جائیں۔ تو ان شارٹ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو واش روم ہے وہ مسجد الحرام کی جو بلڈنگ ہے وہاں سے باہر ہے، اور نیچے بیسمنٹ میں آپ کو جانا پڑتا ہے، اور کافی زیادہ رش ہوتا ہے، اسپیشلی جو سیزن کے دن ہوتے ہیں، رمضان المبارک ہے، ربیع الاول کا ہے، یا حج کے دن جو ہوتے ہیں، ان میں تو انتہا کا رش ہوتا ہے۔ تو آپ نے ساری چیزوں کو پلان کریں گے، سیکھ کے جائیں گے تو ٹینشن نہیں آپ کو ہونی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اگر آپ نے پلاننگ نہیں کی ہے، چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول آپ کے پاس نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی ایک چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، پھر وہ ہو جاتی آؤٹ آف کنٹرول، اور جو چیز آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے پھر وہ پریشانی کا سبب، اور سم ٹائم بہت زیادہ پریشانی کا سبب بنتی ہے۔ میرے ساتھ ایک فیملی کے، ہمارے ساتھ ایک فیمیل حاجن تھی، واش روم میں گئی تھی، وہ آئی نہیں تھی، لیڈیز والی سائڈ سیپریٹ ہوتی ہے، مردوں کی سیپریٹ ہوتی، تو پھر ہم لوگ گئے ڈھونڈنے، کم سے کم ہمیں 4 سے 5 گھنٹے لگے تھے، پھر جا کے وہ ملی تھی، اور اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا چھوٹا سا، وہ بند ہوا پڑا تھا، اس نے چارج نہیں کیا ہوا تھا۔ تو
تو اس لیے ان سے کمیونیکیشن بھی نہیں ہو سکتی. تو اس طرح پھر ہمیں بہت زیادہ پریشانی. اور جو ساتھ میں خواتین تھیں اس کے ساتھ تھی، وہ رو رہی تھی، مسلسل رو رہی. اور میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں اس کو ڈھونڈنا ہو، ادھر باغ ادھر باغ. لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، آپ کیا کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کا جو واش روم ہے نا، وہ اکیلے بزرگ کے لیے، اکیلی عورت کے لیے ایسکیلیٹر سے نیچے جانا خطرناک ہو سکتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. ہمارے موسٹلی لوگ دیہاتوں سے ہوتے ہیں، ان کی پریکٹس ہی نہیں ہوتی ایسکیلیٹر کو یوز کرنے کی. پریکٹس کروا کے ایک تو لے کے جائیں، دوسرا پھر بھی ان کو اکیلے نہ بھیجیں. خدا نخواستہ وہاں وہ گر گئے تو پھر بڑا پریشانی کا سبب بن سکتا ہے. کیونکہ وہاں لیڈیز والی سائڈ پہ تو جینٹس جا ہی نہیں سکتے. آپ جو مرضی کر لیں، آپ کے اماں جی اگر خدا نہ خاصہ کسی کے نیچے گر گئی ایسکیلیٹر سے، آپ نیچے نہیں جا سکتے. وہاں صرف خواتین ہوتی ہیں، ان کی سیکیورٹی بھی خواتین، اور سارے معاملات خواتین نے ہی دیکھنے ہوتے ہیں. مردوں والی سائڈ پہ عورت نہیں آ سکتی. فرض کریں کوئی بزرگ ہے، ان کے ساتھ ان کی بیٹی گئی ہوئی ہے اور بابا جی نیچے پھسل کے سپوز کریں گر گئے بیسمنٹ میں، تو عورت وہاں نہیں جا سکتی ہے، وہ نہیں جانے دیں گے. تو پریشانی ہوئی کہ نہ ہوئی، ان ساری باتوں کو آپ نے یہیں سے سمجھ کے سیکھ کے پھر جانا ہے حج اور عمرے پہ. یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ ہوتے ہیں انتظامی امور. ان چیزوں کو سمجھنا ہے آپ نے. مکہ مکرمہ میں جو واش روم ہے وہ مسجد الحرام سے باہر ہے. آپ کو وہاں جانے کے لیے اچھا خاصا ٹائم بھی لگتا ہے، اور نیچے بیسمنٹ میں رش بھی ہوتا ہے. لہٰذا اپنے سارے معاملات کو ذہن میں بٹھا کے جائیں. کھانے پینے کے معاملات کو کنٹرول میں رکھیں. بس کھانے پینے کے معاملات میں بہت زیادہ جو ہے توجہ کی ضرورت ہے. وہ لوگ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں، اوور ایٹنگ نہ کریں. لوگ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں، دوست لے آئے ادھر سے ادھر سے، تو ظاہری بات ہے جو زیادہ کھاتا ہے اس کو زیادہ مرتبہ واش روم جانا پڑتا ہے. تو پھر مسجد الحرام کے اندر بیٹھے ہوں گے، کسی کو پیٹ میں درد ہو رہا ہوگا، اور کسی کو واش روم یہ وہ 100 معاملات ہو سکتے ہیں. تو وہاں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ مقدس ترین، قیمتی ترین نور والے لمحات بار بار کہاں نصیب ہونے ہیں. تو اس طرح آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا. کم کھانا کھائیں، اچھی کوالٹی کھائیں، کم کھانا کھائیں. اور ساتھ میں آپ نے تھوڑے سے چنے رکھ لیں، بسکٹ رکھ لیں، نمکو رکھ لیں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس چھوٹا سا بیگ تو ہوتا ہے، اس کے اندر رکھ لیں. مسجد الحرام کے اندر بھی ہیں تو آپ تھوڑے سے چنے ہوں، یہ جو چیزیں جو پرمیشن ہے وہاں لے کے جانے کی وہ ساتھ رکھیں. وہاں پہ وہ آپ استعمال کریں. زیادہ بھوک نہیں ہے وہ کھائیں. عشاء کی نماز جیسے ہوگی آپ باہر آئیں، پھر آپ جتنا مرضی کھانا کھائیں، کوئی ایشو نہیں. میں تو کہتا ہوں عشاء کا کھانا کھا کے پھر آپ گھنٹہ ڈیڑھ آرام کریں، ادھر ہی مسجد میں بیٹھیں، باہر صحن اوپن میں. ٹھیک ہے، تو وہاں بیٹھیں، فیملی کے ساتھ گپ شپ کریں اوپن ایریا میں بیٹھ کے. اس کے بعد پھر اندر آ جائیں، پھر آپ فجر تک یہیں پہ رہیں. فجر کی نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، فجر کی اذانیں سنیں. کیا پر نور منظر ہوتا ہے وہ، سبحان اللہ. رات والا روحانیت ہی روحانیت ہوتی ہے. کیا نور برس رہا ہوتا ہے. آپ صرف دور سے بیٹھ کے دیکھتے ہی رہیں گے نا، تو یہ لمحے، یہ راتیں کبھی آپ کو نہیں بھولیں گے. ٹھیک ہے، عشاء کے بعد جا کے نہ سوئیں. اس طرح آپ اپنا وقت بہترین وہاں گزار سکتے ہیں. بہرحال اصل جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ مسجد الحرام میں جو واش روم ہے وہ کہاں لوکیٹڈ ہے. تو اس کے حوالے سے یہی میں نے آپ کو احتیاطیں عرض کی ہیں کہ کوشش کریں کہ وہاں پہ آپ کم کھائیں تاکہ آپ کو کم جانا پڑے. اگر کسی نے جانا ہے، اس کا بزرگ ساتھ ہے، تو اس کے ساتھ خود جائے گا. ٹھیک ہے، چاہے آپ کو مسجد الحرام سے باہر آنا پڑے گا، چاہے نیچے جانا پڑے گا، جانا ساتھ پڑے گا. یہ بہت رسکی ہے، لوگ گر بھی پڑتے ہیں، ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، ایسکیلیٹر سے پھسل جاتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. آپ نے ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے اور آپ نے اپنے بڑوں کا خود ہی خیال رکھنا ہے. یہاں پہ کسی اور نے آ کے آپ کے ساتھ ان کا بازو نہیں پکڑنا. یاد رکھیے گا، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ گئے ہوتے ہیں، مختلف اقوام سے لوگ آئے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی بار بار بادب حاضریاں نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.